السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک بہترین موضوع کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ ہے کہ جنت سے محروم کر دینے والے اعمال۔ ناظرین، لہذا ہمارے اس چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیں تاکہ اس سلسلے میں جتنے ویڈیوز آئیں گے اور بآسانی کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے ناظرین، وہ اعمال جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے انسان جنت سے محروم رہے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، وہ انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جس انسان کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، جس انسان کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی غرور و گھمنڈ ہوگا، وہ انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، فقال رجل، ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا۔ اللہ کے نبی، ایک آدمی اچھا کپڑا پہننا چاہتا ہے، یعنی یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا کپڑا پہنوں اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اچھے جوتے پہنوں، تو کیا یہ بھی کبر میں شمار ہوگا؟ کیا یہ بھی کبر میں داخل ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا، یہ کبر میں داخل نہیں ہے، یہ غرور و گھمنڈ میں داخل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھے کپڑے پہننا یہ کبر میں داخل نہیں ہے، اچھے جوتے پہننا یہ کبر میں داخل نہیں ہے، بلکہ کبر کیا ہے، وہ چیز کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، رواہ المسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کبر یہ ہے کہ حق بات کو انکار کر دینا، حق بات کو نظر انداز کر دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ کبر ہے، یہ غرور ہے، یہ گھمنڈ ہے، جس کے ذریعے انسانوں کو جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ حق بات آپ تک پہنچنے کے باوجود بھی، حق بات پہنچنے کے باوجود اگر اس چیز کو آپ نے انکار کر دیتے ہیں، اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے کبر کیا، آپ کے اندر غرور گھمنڈ پایا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کی باتیں جب آپ تک پہنچ جائے اور آمنا و صدقنا نہ کہے، بلکہ طرح طرح کی آپ ہیلا اور بہانہ بنانے کی کوشش کرے اور اس بات کو انکار کر دے، تو گویا کہ آپ کے اندر کبر و غرور پایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اپنے آپ کو بڑاپن ظاہر کرنا، لوگوں کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کی اپنے مالداری کو ظاہر کرنا اور لوگوں کو کمزور سمجھتے ہوئے اس بات کا اظہار کرنا کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے پاس فلاں چیز ہے، ان کے پاس نہیں ہے، اس طریقے سے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، حقیر سمجھنا، یہ کبر ہے، یہ غرور ہے، جو کل قیامت کے دن یہ انسان جنت سے دور رہے گا، جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا کھانا یا اسی طریقے سے اچھے جوتے پہننا یہ کبر نہیں ہے، لیکن اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پہننے کے ساتھ ساتھ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، جس کو میں اپنے نعمت کو اظہار کر رہا ہوں، نہ کہ کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں،
نہ کہ کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے میں اس چیز کو استعمال کر رہا ہوں۔ نیت صاف ہونی چاہیے، اللہ نے دیا ہے جو نعمت کو میں اظہار کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے نیت ایسی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ کبر میں داخل نہیں ہوگا۔ کبر یہ ہے کہ حق بات کو انکار کرنا ہے اور اسی طریقے سے لوگوں کو حقیر جاننا، یہ کبر میں داخل ہوگا۔ ناظرین، آئیے اس سلسلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ باری اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کبر جیسے قبیح بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک دنیا میں رکھے اسلام کی حالت میں رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، اس سلسلے میں مزید باتیں آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔